السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو مجھے کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے، میں جاننا چاہتی ہوں، آپ لوگ اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 11۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ گھر پر تھے جب اس نے جھک کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تب ہی تعبیر کچن سے آئی۔ تعبیر آپی، آپ کیسی ہیں؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ تعبیر کے آتے ہی وہ اس کے گلے لگی، جس پر تعبیر نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک، اور میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ سچی؟ اب میں آ گئی ہوں نا، اب ہم دونوں مل کر خوب باتیں کریں گے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ان دونوں نے مل کر کھانا ٹیبل پر لگایا اور سب نے ساتھ کھانا کھایا۔ کیونکہ وقت بہت ہو چکا تھا، اس لیے حریم اب گھر جانے کی تیاری میں تھی۔ اس کے جاتے ہی افتخار صاحب نے تعبیر کو کمرے میں بلایا۔ جی بابا، کہیں آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے سادگی سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، بیٹھو، مجھے ایک اہم بات کرنی ہے۔ ان کی بات پر وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ تمہیں حریم کیسی لگتی ہے؟ افتخار صاحب کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ بابا جان، بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بن ماں باپ کے بھی کس طرح اس نے اپنے کردار کو بنائے رکھا ہے۔ تعبیر کو وہ چھوٹی سی ڈال واقعی میں بہت پیاری لگی تھی۔ بالکل صحیح کہا تم نے بیٹا، ورنہ بھلا اکیلے رہنے والی لڑکی کہاں ایسی نکلتی ہوگی۔ ابھی ان کی گفتگو جاری تھی جب وہ بائک صحن میں کھڑی کرتا ہوا اندر کو آنے لگا۔ وہ واقعی بہت اچھی ہے بابا جان، آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ وہ باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے خیال سے پہلے ہمیں اس سے پوچھ لینا چاہیے، یوں اچانک بنا اس کی مرضی کے جانے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ شاہویز سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر وہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بابا، کوئی مناسب موقع دیکھ کر میں اس سے بات کروں گی، پھر ہم اس کے گھر چلیں گے۔ اور پھر میں نے اس کی آنکھوں میں ہمارے شاہویز کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے بابا، تعبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر شاہویز کے کان کھڑے ہوئے، جبکہ پردہ ہلنے پر افتخار صاحب سمجھ چکے تھے باہر کوئی ہے۔ برخوردار، اندر آنے کا کیا کوئی خاص ٹیکس لوگے؟ ان کی بھاری آواز پر جہاں تعبیر باہر دیکھنے لگی، وہیں وہ ان بیلنس ہوتا ہوا سامنے آ گرا۔ شاہویز، کیا ہو گیا؟ وہ جلدی سے بھاگ کر اسے اٹھانے لگی، جو بچوں والے منہ بنائے ڈرامے بازیاں کر رہا تھا۔ یہی ہوگا جب چھپ کر بڑوں کی باتیں سنی جائے گی۔ افتخار صاحب کی بات پر جلدی سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ باتیں؟ کون سی باتیں؟ نہیں بابا جان، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، اچانک میرا پیر پھسل گیا اور میں اندر گر گیا۔ اس نے بات بناتے ہوئے اپنی صفائی دی، جس پر وہ اسے گھورنے لگے۔ گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کی عزت افزائی کی، جس پر وہ منہ بنائے تعبیر کو دیکھنے لگا، جو بمشکل اپنی ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہاں تو کوئی سکون سے گر بھی نہیں سکتا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ تعبیر کا قہقہا نکلا تھا۔ دوسری طرف، ہے آئس کم آن یار، مذاق کیا تھا، کھا لو۔ میں بھی کھا لوں گا میں یہ۔ کم ہیئر ڈارلنگ، وہ اسے منانے والے انداز میں پکارنے لگا جب وہ واپس آتی دکھائی دی۔ کھانا تو تمہیں ہر حال میں پڑے گا مسٹر زورے زرانی، آئز نے دانت کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ نہ سمجھے سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ڈار؟ اس نے تعجب سے پوچھا جب آئزل نے ساری کی ساری میکرونی اس کی پلیٹ میں نکالی اور اسے کھانے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس؟ میں یہ کھاؤں گا؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا جو کمر پر ہاتھ تنائے کھڑی تھی۔ بالکل، تم یہی کھاؤ گے؟ بہت شوق ہو رہا تھا نا تم اس چڑیل کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرنے کا۔ اب یا تو تم اسے پورا ختم کرو گے یا پھر آج کے بعد مجھے اپنی شکل کبھی بھی نہیں دکھاؤ گے۔ آئزل کی بات پر زوریز کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آئزل، کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ شکل دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں کیسے کھاؤں گا اسے؟ مجھ سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا۔ وہ چہرے کے عجیب و غریب زاویے بنائے کہنے لگا۔ ہاں تو کس نے کہا ایسے دیکھو؟ کس نے کہا ہے دیکھو؟ یہ پٹی ہے نا ڈارلنگ، میں اسے تمہاری آنکھوں میں باندھ کر تمہیں اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے خود یہ میکرونی کھلاؤں گی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہتی ہوئی اسے تپا چکی تھی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ زوریز نے معصومیت سے کہا۔ جی ہاں مائی ڈارلنگ، بالکل ایسا ہی ہے، اس نے شوقی انداز میں کہا، جس پر وہ ایک نظر اسے پھر ایک نظر سامنے رکھی میکرونی کو دیکھنے لگا۔ چلو بھائی زوریز زرانی، اگر بچ گیا تو پھر ملیں گے۔ وہ بیچارگی والے منہ بناتا ہوا خود کلامی کرنے لگا۔ آئزل نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پہلی بائٹ کھلانے لگی۔ اوپن یور ماؤتھ ڈارلنگ، اس نے بڑی نرمی سے کہا، جس پر وہ منہ بناتا ہوا اس کی بات پر عمل کرنے لگا۔ پہلا چمچ کھاتے ہی اس نے چہرے کے عجیب و غریب زاویے بنائے، جس پر
जिस पर बमुश्किल आइज़ल ने अपनी हंसी दबाई। क्या हुआ डार्लिंग, मैक्रोनी अच्छी नहीं बनी क्या? उससे अब जोरेज़ की हालत पर मज़ा आ रहा था। कुछ नहीं डार्लिंग, मैक्रोनी वाकई बहुत टेस्टी बनी है। उसने फिर से मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? उसने इंतहाई मासूमियत से पूछा। ऑटोमेटिकली बन रहे हैं जान, उसने बेचारगी से कहा। फिर क्या होना था? आइज़ल उसकी हालत पर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए पूरी की पूरी मैक्रोनी उस पर ख़त्म कर गई थी। वो बेचारा पानी का पूरा जग खाली कर चुका था। अब दूसरी तरफ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। शाहवेज़ के बहुत इसरार पर ताबीर ने उसे अपने और इफ्तिखार के इरादे के बारे में बता दिया था, और ताबीर के पूछने पर हरीम ने भी रजामंदी जाहिर कर दी थी। मगर इफ्तिखार साहब अब मज़ीद परेशान हो गए थे, क्योंकि वो रॉन्ग नंबर उन्हें मुसलसल तंग कर रहा था। वो नहीं जानते थे कि ये नंबर किसका था, मगर उनका शक आज यकीन में बदल चुका था, क्योंकि दूसरी तरफ से टूटी फूटी उर्दू लैंग्वेज में उन्हें धमकी भरा मैसेज रिसीव हुआ था। बाबा जान, मुझे एक काम से जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसने मुख्तसर से अल्फाज कहे और बाहर जाने लगा, मगर रुका, क्योंकि इस बार उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। बाबा जान, वो उनके कदमों में आ बैठा, जिस पर उनकी सोच का मोहर टूटा। हाँ, क्या हुआ? बाबा जान, आप परेशान हैं? नहीं तो, उन्होंने बड़ी सफाई से इनकार किया। बाबा जान, अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। उसने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, कोई मसला नहीं, तुम जाओ, खैरियत से आना। अभी वो लोग उन्हीं बातों में मसरूफ थे जब शाहवेज़ का मोबाइल रिंग हुआ, जिस पर कोई अननोन नंबर था। कौन? उसने जैसे ही फ़ोन कॉल फ़ोन कान पर लगाया, दूसरी तरफ खामोशी पाकर पूछने लगा। आतिश दुरानी, क्या इफ्तिखार साहब से बात हो सकती है? वो जो पहले ही उन पर इतने एहसानात कर चुका था, एक बार फिर एक एहसान करने जा रहा था। जी जी सर, क्यों नहीं, ये ले बाबा। सर, आतिश दुरानी है कॉल पर। शाहवेज़ तो एक्साइटमेंट में खो सा गया था, जबकि आतिश दुरानी का नाम सुनकर वो जो अभी भी पार्लर से वापस आकर आराम कर रही थी, करंट खाकर कमरे के दरवाजे के पीछे आ खड़ी हुई और बात को मुकम्मल सुनने लगी। आपने पहले ही इतने एहसानात किए हैं मुझ पर, भला मजीद कैसे? इन कंधों पर आपके किए गए एहसानात को संभाल पाऊंगा मैं? इफ्तिखार साहब की बात सुनकर ताबीर को तजस्सुस हुआ। क्या वाकई? मगर कितना वक्त लगेगा? उन्होंने एक बात फिर से कहा। मुझे नहीं लगता वो इंडस्ट्री के कामों के लिए कभी राज़ी हो पाएगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। मुझे भरोसा है आप पर। ताबिर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, वो परेशान होने लगी थी। जी ज़रूर, खुदा हाफिज़। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि ताबिर वापस बिस्तर पर आ बैठी। आखिर ये शख्स हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? उसने अपना सर पकड़ लिया था। उसे डर था कहीं वो शख्स उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जितना वो परेशान हो चुकी थी, उससे कई ज़्यादा ठंडक अब आतिश दुरानी के कलेजे में पड़ चुकी थी। मिस ताबिर अली, क्या कहा था तुमने? तुम गुलाम नहीं हो मेरी। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि मुझसे दूर भागने का क्या अंजाम होता है। वो ऊपर वाले पोर्शन में खड़ा हुआ ग्लास वॉल से बाहर का मंजर देख रहा था, जबकि हस्ब आधा सिगरेट उसकी उंगलियों में दबी हुई थी। दो, सिर्फ दो, उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। नहीं 4, बल्कि 6। जोरेस ने भी जिद पकड़ ली। क्या मतलब 6? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आइज़ल ने बेयकीनी से कहा। बात सुनो, मेरे जिगर को बीच में मत लाओ। ये मसला हम दोनों का है, उसका नहीं। और हाँ, मैंने कह तो दिया कि हमारे 6 बच्चे होंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें इसमें कोई कमी बेशी लग रही है तो 2-4 और बढ़ा देते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे। जोरेज ने हुक्म सुनाते हुए उसे हैरान कर दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पूरी क्रिकेट टीम ही बना लेते हैं ना, फिर कैसा रहेगा? उसने तपते हुए कहा, जिस पर जोरेज ने अपनी हंसी दबाई। गुड आइडिया यार, फिर हम नन्हे शैतानों के साथ मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, और सारे के सारे शैतान तुम्हारी तरह चीटर होंगे, है ना? जोरेज ने शौकिया अंदाज में कहा, जिस पर आइजल तनक कर मुखातिब हुई। तो जोरेज का कह कहा निकला। नहीं, सबके सब मेरी तरह चीटर नहीं होंगे, कुछ तुम्हारी तरह हिटलर भी तो होंगे ना डार्लिंग। जोरेज ने आंख दबाई। तुमने मुझे हिटलर कहा? 2 नंबर आदमी, जस्ट शट अप। तुम होंगे हिटलर, समझे चर्सी कहीं के? वो गुस्से में कहती हुई आंखें दिखाने लगी, जबकि जोरेज की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो इस वक्त जोरेज के साथ वीडियो कॉल पर मसरूफ थी। जब बेल हुई, उसने फ़ोन बंद करके बेड पर रखा और दरवाज़ा खोलने की गर्ज से बाहर आई, मगर जब दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गई। डैड! वो मुस्कुराते हुए उनके अंदर आते ही गले लगी, जिस पर उन्होंने उसे खुद से दूर किया। वो नासमझी से उन्हें देखने लगी। डैड, आप अचानक? एक नज़र आइजल पर डालकर रुबीना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। डैड, क्या हो गया है आपको? इतने सालों बाद ये अचानक आए हैं, वो भी इतना गुस्से में क्यों? वो जब अंदर आई तो काजिम साहब सोफे पर बैठे उसे ही देख रहे थे।
تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ بٹ ہوا کیا ہے ڈیڈ؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے باقاعدہ اسے غصے سے دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ 1 ہفتے پہلے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اب آئزل کو یاد آیا تھا جس دن زوریز اس سے ملنے آیا تھا۔ اس دن شام کو ارتضیٰ پاکستان آ رہا تھا، مگر وہ زوریز میں اتنا مگن ہو گئی تھی کہ نہ وہ ارتضیٰ سے ملنے گئی اور اس نے اس بات کو بھی غور نہیں کیا کہ آخر 1 ہفتے سے اس کے ڈیڈ اسے کال کیوں نہیں کر رہے تھے۔ اوہ سو سوری ڈیڈ، میں بالکل بھول گئی تھی، اور پھر آپ نے بھی تو مجھے یاد نہیں دلایا یا دوبارہ۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آئزل کیا تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں اسی دن کال کر کے بتایا تھا، اور تم نے مجھے کال ہی نہیں کی کہ آخر کس دنیا میں رہتی ہو، کرتی کیا رہتی ہو تم؟ ان کا لہجہ بالکل تلخ تھا۔ اف سو سوری ڈیڈ، میں کل شام ہی اس سے مل لوں گی، اس نے معذرت کر کے ارادہ کیا۔ نہیں، مزید تاخیر نہیں، میں ارتضیٰ کو بتا چکا ہوں، ہم آج رات ڈنر اسی کے ساتھ کریں گے۔ وہ اپنا حکم سنانے لگے، جس پر وہ تھوڑا پریشان ہوئی مگر حامی بھرتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اچھا ڈن، اب تو ناراضگی چھوڑے ڈیڈ، آپ نے کچھ نوٹ کیا؟ اس نے لاڑ سے قاسم صاحب کی گال کھینچتے ہوئے جس پر وہ مسکرائے۔ کچھ نوٹ کرنا تھا؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی۔ یس ڈیڈ، اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا؟ انہوں نے تجسس والے انداز میں پوچھا۔ لک ڈیڈ، میری ڈریس کا اسٹائل، اس نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ ہاں واقعی لگتا ہے اب تمہیں پرنس کے بجائے پرنسس کہنا ہی پڑے گا۔ اوہ کم آن ڈیڈ، انہوں نے کہا لگایا، جس پر وہ لاڑ کرتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ دوسری طرف بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھلا میں اس کی سیکرٹری کیوں بننے لگی؟ میں یہ کام نہیں کروں گی، آپ جانتے بھی ہیں، پھر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے، اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ تم بھی جانتی ہو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، میں بھلا اپنی بیٹی کو کسی غیر محفوظ ہاتھوں میں تھوڑی سونپ سکتا ہوں، اور پھر وہ جیسا دکھتا ہے ویسا وہ بالکل ہے بھی نہیں۔ نہ اس نے تمہاری ڈگری دیکھی، نہ اس نے تمہارا تجربہ دیکھا، اگر اس نے کچھ دیکھا ہے تو وہ ہمارے گھر کے حالات۔ خود سوچو بھلا اسے ہم سے کیا چاہیے ہوگا جو وہ یہ احسان کرے گا؟ افتخار صاحب نے اسے مزید سمجھانا چاہا، وہ اندر ہی اندر بہت پریشان تھے۔ وہ اسے اب اپنے ساتھ اس گھر میں ہرگز نہیں رکھ سکتے تھے جب تک اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نہ نکل آئے۔ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ بابا جان، حالات جیسے بھی ہوں، جب تک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور میں کل سے نئی جاب ڈھونڈنے جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ مجھے اچھی جاب مل جائے گی۔ تابی نے انہیں یقین دلایا مگر وہ خاموش ہو گئے۔ یعنی تم میری بات نہیں مانو گی؟ ٹھیک ہے، مرضی تمہاری۔ اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ تابیر اب مزید پریشان ہو گئی تھی۔ آخر آتش نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا کہ اس کے بابا اسے آتش دورانی کی سیکرٹری بنانے کے لیے راضی ہو گئے تھے؟ دوسری طرف کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم اس شخص سے واقعی ملنے جا رہی ہو؟ زوریز نے حیرت سے پوچھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ آئز، کیا تم اپنے ڈیڈ کے سامنے اسے ہمارے ریلیشن کے بارے میں بتاؤ گی؟ آر یو سیریس؟ زوریز کی بات پر اس نے گہری سانس لی۔ نہیں ریز، میں فی الحال اسے کچھ بھی نہیں بتانے والی، آئز نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، تو یعنی آج تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کینڈل لائٹ ڈنر کرو گی، آئی ایم رائٹ؟ زوریز نے جلتے ہوئے کہا۔ اف اللہ ریز، تم بھی نا، میں کون سا اس سے اکیلے ملنے جا رہی ہوں، ڈیڈ بھی ہوں گے ساتھ، آئزل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اکیلے تم جا بھی نہیں سکتی، میں بھی وہیں کہیں موجود رہوں گا۔ زوریز نے اس پر پہاڑ گرایا۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہوگے تم؟ ہاں؟ آئزل کے اچانک سے چیخنے پر اس نے مٹھیاں بھیجی۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل تمہارے پیار میں نہیں چھوڑ سکتا اس الو کے پٹھے کے ساتھ تمہیں اکیلا، زوریز نے جنون بھرے لہجے میں کہا، جس پر کچھ پل کے لیے وہ خاموش سی ہو گئی۔ اور کون سا تمہارے ڈیڈ یا اس الو کے پٹھے نے مجھے پہچان لینا ہے، اور اگر پہچان بھی لیتے تو بھی میں نہ ڈرتا ہوں، یو نو نا، آئی ایم بلاک بسٹر ڈرامہ۔ زوریز نے ایک انداز میں اسے جتاتے ہوئے کہا، نہیں تم پوری کی پوری ٹیلی فلم ہو۔ آئزل نے کہا لگایا، خیر میں بعد میں بات کروں گی ریز، ہم نکل رہے ہیں۔ زوریز ابھی کچھ کہتا جب وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے فون بند کر گئی۔ آئی ایم آلسو کمنگ مائی ڈارلنگ۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی لی اور انگلی میں گھماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف شام کا وقت تھا، وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھا حسب عادت سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ سامنے لگے LED میں تعبیر کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی، رکی ہوئی تھی۔ آتش کی نظریں اس کے چمکتے ہوئے چہرے پر مرکوز تھی، اور یہ عمل پچھلے 2 گھنٹوں سے جاری تھا۔ یہ کیسی تڑپ ہے؟ آخر یہ کس طرح کی بے چینی ہے؟ میں نے ہمیشہ جو چاہا وہ پایا، اور بہت جلدی سب کچھ حاصل کر لیا۔ اس کے نازک سے لبوں کو تکتے ہوئے وہ زیر لب گویا ہوا لہجے میں
عجب بے چینی تھی، مگر تم میری زندگی میں انتظار کی وہ طویل گھڑی بن کر آئی ہو جسے پورا کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تم وہ طلب ہو جسے پانے کے لیے میں دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں۔ نہ جانے یہ کٹھن وقت کب گزرے گا اور کب تم مجھے حاصل ہوگی۔ ایک کش لگاتے ہوئے اس نے اپنے لب ہلائے۔ میں نہیں جانتا یہ کیسا جنون ہے، یہ کیسی ضد ہے، مگر تم میری عادت بنتی جا رہی ہو۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی ہلکی براؤن آنکھوں کو دیکھا جو اشکوں سے لبریز تھی۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، ہاں میں تمہیں درد دینا چاہتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں جب بھی تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں نمی آتی ہے نا، میرا طوفان تھم جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا LED کی بالکل نزدیک آ کھڑا ہوا۔ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے وہ اس کی تصویر پر نمایاں آنسوؤں کو چھونے لگا۔ مجھے تمہارے آنسو درد دیتے ہیں تعبیر، مجھے تمہاری یہ نم آنکھیں تڑپاتی ہیں۔ وہ نشے میں تھا، اس نے آج بہت پی لی تھی، اتنی زیادہ کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر بھی تعبیر کو یاد کر رہا تھا۔ بے ساختہ ایک اشک بے بسی کی حالت میں اس کی نیلی آنکھوں سے بہتا ہوا رخسار پر جا رکا، جسے محسوس کرتے ہوئے اپنی انگلی سے چھوتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جسے دیکھتے ہوئے اس نے کہا لگایا، یہ آنسو تمہارے نام کا ہے تعبیر علی۔ نشے میں چور وہ اس کی تصویر کو اپنا آنسو دکھاتا ہوا واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ سامنے رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ کو مسلتے ہوئے ٹیبل سے وائن کا گلاس اٹھائے وہ پھر سے گھونٹ بھرنے لگا۔ ایک نظر سامنے چمکتی تصویر کو دیکھ کر اس نے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی اور وائن کا پورا گلاس ختم کر کے وہ بے ہوشی کی حالت میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ دوسری طرف، میٹھا لینا پلیز۔ اس نے ڈش آگے بڑھائی جس پر آئزل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ کاظم صاحب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ میں سویٹ ڈش نہیں کھاتی۔ سوری، میں سویٹ ڈش نہیں کھاتی۔ آئزل نے بمشکل بات سنبھالی جس پر ارتضیٰ نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ دور بیٹھا زوریز خوخار نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے مس آئزل، آپ کی عمر 20 سال ہے؟ ارتضیٰ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا دماغ کھا رہا تھا، مگر اب کھانے کے ساتھ ساتھ دوبارہ اس کا دماغ سر بھی کھانے لگا۔ میری ہو 20، کیا کریں گے آپ جان کر؟ آئزل نے الٹا سوال کیا، جس پر وہ ٹیشو لبوں پر لگائے مسکرانے لگا۔ یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، میں کیا کروں گا جان کر؟ مجھے آپ ایسے ہی قبول ہو۔ ارتضیٰ کی بات پر کاظم صاحب مسکرائے، جبکہ آئزل کھا جانے والی نظر سے اسے گھورنے لگی، جسے دیکھتے ہوئے وہ کاظم صاحب کو دیکھنے لگا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ کاظم صاحب اپنا موبائل لیے باہر کی جانب چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی ارتضیٰ آئزل کی جانب مخاطب ہوا جو اسے چور نظر سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو میں کیسا لگا آئزل؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ زوریز دور بیٹھا آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب؟ آئزل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں، میرے لیے جاننا ضروری ہے، اس نے ایک انداز سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اب وہ آئزل کو غصہ دلا رہا تھا۔ جس انداز سے وہ آئزل کی جانب جھک کر باتیں کر رہا تھا، وہ بھی اسی انداز میں اس کی جانب جھکی۔ بات سنو میری، اب بولتی بند رکھو، ورنہ یہیں بیٹھے بیٹھے خواہ ضائع ہو جاؤ گی، سمجھے تم؟ آئزل نے اسے کاٹا دکھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ خفگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مس، کیا آپ واقعی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں بمشکل پوچھا، جس پر آئزل نے اسے آنکھیں دکھائی۔ کوشش نہیں کر رہی ہوں بدھو، سچ میں ڈرا رہی ہوں۔ اگر تم نے اپنی یہ چونچ بند نہ رکھی تو میں تمہارے اس بیکار تھوبڑے کا حشر نشر کر دوں گی۔ آئزل کی یہ حرکت زوریز بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ ہاں، آپ اپنے فیوچر ہبی سے ایسے بات کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے کتراتے ہوئے کہا، جس پر آئزل نے ناک سکڑائی۔ تب ہی زوریز وہاں آیا اور چیئر کھسکاتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھا۔ اس کا فیوچر ہبی میں ہوں، اور یہ بات جتنی جلدی تو سمجھ جائے اتنا بہتر ہے۔ سامنے رکھے پلیٹ میں سے فرائی چکن کا ایک پیس اٹھا کر کھاتے ہوئے وہ اپنے مخصوص اسٹائل میں مخاطب ہوا، جبکہ آئزل اطراف میں نظریں دوڑائے کاظم صاحب کو ڈھونڈنے لگی، جو وہاں کہیں بھی نہ تھے۔ اب آپ کون ہیں؟ وہ بیچارہ ناسمجھی سے برابر بیٹھے بڑی بے تکلفی سے چکن ٹھوستے شخص کی جانب متوجہ ہوا، جو اب اپنی گہری کالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیوچر ہبی، زوریز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو میں ہوں، ارتضیٰ نے معصومی سے کہا، جس پر زوریز اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا دیکھ، تو اصل میں ہے کون؟ مجھے خود کنفرم نہیں پتا۔ مجھے تو خود کنفرم پتا نہیں، لیکن میں زوریز درانی ہوں، آئزل کا پرماننٹ فیوچر ہبی۔ اسے میں تجھے کبھی بھولے سے بھی دوں گا، یہ تو بھول جا۔
जोरेस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने स्टाइल में समझाया, जिस पर वो उसके हाथ में पकड़े चिकन की जानिब देखने लगा। किसे नहीं दोगे, चिकन को या आइजल को? अर्तजा ने बेतुका सवाल किया, जिस पर आइजल ने माथा पीटा। दोनों को, उसने आंख दबाई। रेस जाओ, डैड कभी भी आ सकते हैं। अपने सामने बैठे मस्जिद से ब्रोस्ट खाते शख्स को देखकर वो धीमे लहजे में कहने लगी, वेट डार्लिंग, पूरा तो खत्म करने दो। जोरेस ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जबकि आइजल की जान पर बनी हुई थी। सुन बे, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। जोरेस ने अपना पीस खत्म करके उसे आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर उसका कहकहा निकला, हा 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 हा, ब्रेव आर ब्रो, यू आर सो फनी, सीरियसली। जब भी भूख लगी और पैसे ना हो तो मेरे पास आ जाना, यू नो आई एम आर्च में। अर्तजा को लग रहा था वो कोई आम बंदा हो जो ये सब खाने के लिए कर रहा था। उसकी बात पर आइजल और जोरेज ने एक दूसरे को देखा। बाय डार्लिंग, सी यू सून, रेज ने आइजल की गाल खींचते हुए कहा और वहां से चला गया, जबकि अर्तजा अब तक हंस रहा था। अब तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? आइजल ने मुंह के अजीब व करीब जावे बनाया उससे पूछा। आइजल, मुझे ना ये बॉय बहुत फनी लगा। देखा नहीं तुमने, एक चिकन पीस खाने के लिए कितने बहाने कर रहा था। हा 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 हा, पागल, खुद को तुम्हारा हबी कह रहा था। जिस तरह वो आइजल को हंस हंस कर जोरेस के बारे में बता रहा था, आइजल को वो पेंडू ही लग रहा था। उसे नहीं लगा उसने जोरेस की बातों को संजीदा लिया होगा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? काजिम साहब वापस आए तो अर्तजा को हंसता हुआ पाया। हा 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 हा, नथिंग स्पेशल अंकल, बस एक यंग मैन आया था। हा हा हा। अंकल, आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि क्या बताऊं। अर्तजा ने एक नज़र आइजल को देखा, जिसने उसे आंखें सुकेड़े खामोश रहने का इशारा किया। हा हा हा, अच्छा खैर छोड़ो, अगर डिनर हो गया हो तो चलेंगे। चले घर। काजिम की बात पर आइजल आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। ओह नो नो अंकल, मैं होटल में रहूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, दामाद हो तुम मेरे, भला ऐसे घर होते हुए कहीं बाहर रहना मुनासिब थोड़ी रहेगा। काजिम साहब ने उसे समझाया। ओके अंकल, अगर आप इतना कह रहे हैं तो ज़रूर, मैं ड्राइवर को कहकर अपना सामान मंगवा लेता हूँ। अर्तजा ने अपना मोबाइल उठाया और कॉल करने लगा, जबकि आइजल दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि आखिर वो यहाँ आई ही क्यों थी। दूसरी तरफ शाहवेज नाश्ता किए बिना मत जाना जॉब पर। वो किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, जबकि शाहवेज जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जो हुक्म आपी, शाहवेज ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा। इफ्तिखार साहब ताबीर के कमरे में थे। उनके हाथ में मोबाइल था। वो इंतहा के परेशान थे। अब कुछ भी करके उन्हें ताबीर को यहाँ से कहीं भेजना था। उसकी ज़िंदगी का सवाल था। उन्होंने इरादा कर ही लिया था कि वो किसी भी तरह ताबीर को राज़ी करके रहेंगे। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थे जब शाहवेज अंदर आया। बाबा जान, नाश्ता रेडी है, चलें। उसकी बात पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया। शाहवेज व्हीलचेयर चलाए उन्हें कमरे से बाहर लाया, जहां ताबीर ने नाश्ता रेडी कर रखा था। नाश्ते के दौरान उन तीनों के दरमियान कोई बात ना हुई, जबकि इफ्तिखार साहब की खामोशी ताबीर नोट कर चुकी थी और इस खामोशी की वजह भी समझ चुकी थी। शाहवेज ने नाश्ता खत्म किया और उन्हें खुदा हाफिज कहता हुआ अपनी बाइक लिए जॉब पर निकल गया, जबकि ताबीर घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। ताबीर, इधर आओ, बात करनी है कुछ। दोपहर का वक्त था जब इफ्तिखार साहब की आवाज़ पर वो किचन से बाहर आई, जहां वो सहन में बैठे हुए उसके ही मुंतजिर थे। जी बाबा जान, बैठो। इफ्तिखार साहब के हुक्म पर वो सामने रखी कुर्सी पर आ बैठी। वो उसकी जानी मुतवज्जा हुए। मैंने सोच लिया आज से तुम पार्लर नहीं जाओगी। उन्होंने अपना हुक्म सुनाया, जिस पर वो हैरत से उन्हें देखने लगी। मगर बाबा जान, क्यों? उसके पूछने पर उनके चेहरे के तासुरात सख्त हुए। क्योंकि मैंने सोच लिया अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। एक और पहाड़ वो उसके सर पर तोड़ चुके थे। वो नासमझी से उन्हें देख रही थी। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? उसने आईब्रो का जाविया बनाते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे सारी उम्र जिंदा नहीं रहना। तुम्हारे बाद शाहवेज की शादी भी करनी है मैंने। सारी जिंदगी थोड़ी रहूंगा यहाँ। इफ्तिखार साहब का लहजा सख्त था, जिस पर वो साकित सी बैठी उन्हें देखने लगी। मैं आज ही इन लोगों की मालूमात करता हूँ जिनका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। इससे लगा उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। चेहरे का रंग उड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा जान, मगर यूँ अचानक क्यों? क्योंकि तुम खुद इस बस्ती में रहना चाहती हो। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ तुम किसी काबिल हो जाओ, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ, अपना एक नाम बनाओ, एक पहचान बनाओ, ताकि कोई तुम्हें गिरा ना सके। मेरे बाद तुम दोनों की ज़िंदगी किसी मुश्किल में ना आए। लेकिन नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं, क्या फ़ायदा इतनी डिग्रियों का। अब बस मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी शादी कर दूंगा ताकि तुम अपने घर की हो जाओ। आज उससे अपने बाबा वो पहले वाले बाबा ही नहीं लग रहे थे। वो बेयकीनी से अपने बाबा का रवैया देख रही थी। वो उनके अल्फाजों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। शाहवेज की पढ़ाई के लिए तुमने जो पैसे जमा किए हुए थे उसे मुझे दे दो, मेरे पास भी कुछ जमा पूंजी है।
ان میں تمہارا جہیز بن جائے گا۔ شاہویز اب جاب کرتا ہے، وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے اخراجات خود اٹھا سکتا ہے۔ افتخار صاحب نے اسے خاموش دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ انہیں کسی بھی تاثر سے پاک چہرہ لیے دیکھنے لگی۔ اس کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ شادی کر کے اپنے بابا اور بھائی سے دور جائے۔ کاش بابا جان آپ اس کے بجائے مجھے مرنے کا حکم دے دیتے، کم از کم پل بھر میں یوں پرایا تو نہ کرتے۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکا تھا، جسے دیکھ کر افتخار صاحب کو تکلیف محسوس ہوئی تھی، مگر انہیں یہاں کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ تمہارے پاس آج رات تک کا وقت ہے، اگر تم آتش درانی کے یہاں جاب کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کل ہی میں رشتے والی فیملی کو بلا لاؤں گا، پھر جلد سے جلد چھوٹی سی رسم کے بعد نکاح کر دیں گے۔ وہ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ کمزور دل لڑکی کشمکش میں مبتلا اپنے آنسو لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ آتش درانی، جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو، کوئی ایک دن بھی میری زندگی کا سکون سے نہیں گزرا۔ مجھے دیے گئے تمام دکھوں کا حساب تمہیں ایک دن ضرور چکانا پڑے گا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے دل ہی دل میں اس دشمن جاں سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کے دل میں انتہا کی نفرت بھر گیا تھا، جو شاید ہی کبھی ختم ہو پائے گی۔ بابا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر افتخار صاحب کے پاس آ بیٹھی۔ یہ وقت اس کے پارلر جانے کا تھا، مگر وہ نہیں گئی تھی۔ کہو کیا ہوا؟ افتخار صاحب نے روکھے لہجے میں کہا، جبکہ وہ خود کو اخبار میں مصروف ظاہر کر رہے تھے۔ تعبیر نے ہاتھ کی ہتھیلی کو ناخن سے کھرچا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر بات کا آغاز کیسے کرے وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اسے خاموش دیکھ کر افتخار صاحب نے بات کا آغاز کیا، جس پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ہار مان چکی ہے، مگر اس کے منہ سے سننا لازمی تھا۔ بابا جان، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے مختصر سا کہا، جس پر انہوں نے اخبار برابر ٹیبل پر رکھا۔ یہ جملہ میں کافی بار سن چکا ہوں، کچھ اور کہنا ہے تو کہو۔ تعبیر کی بات پر ان کے تاثرات سخت ہوئے، جس پر تعبیر نے آنکھیں میچ لی۔ بابا جان، اگر آپ کو میرا آتش درانی کے پاس جاب کرنا مناسب لگتا ہے تو میں کر لوں گی، کیونکہ مجھے سب کچھ منظور ہے، مگر آپ سے اور شاہویز سے دور جانے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا میں نے۔ تعبیر کی بات سن کر افتخار صاحب کے دل کو قرار سا آیا تھا۔ آخرکار انہوں نے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، میں تم دونوں کے لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچوں گا۔ تم اس کے پاس جاب کرو، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ دیکھو کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں فی الحال تو نہیں بتا سکتا، لیکن وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اور پھر تمہیں میرا کیا گیا فیصلہ بالکل صحیح لگے گا۔ افتخار صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ تعبیر خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی، مگر اسے تجسس ہوا تھا، آخر ایسا کیا تھا جو اب تک اسے نہیں پتا تھا۔ بابا جان، میں یہ تو نہیں جانتی کہ ایسا کیا ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے، آپ نے جو سوچا ہے یقیناً اس میں ہی بہتری ہوگی۔ تعبیر نے احتراماً سر جھکائے کہا، جس پر افتخار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹا، اور ہاں، تم تیار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں آج ہی وہاں جانا پڑے۔ ان کی بات پر وہ بنا کوئی سوال کیے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ افتخار صاحب دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ دوسری طرف، عائزل، مجھے تم سے ملنا ہے، میں گھر آ رہا ہوں ابھی۔ وہ اس وقت زوریز سے میسیجز پر مصروف تھی۔ اچانک سے زوریز کی خواہش سن کر اس کے ہاتھوں سے موبائل اچھل کر بیڈ پر جا گرا، کیونکہ اب گھر پر ملنا ناممکن تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے موبائل اٹھایا اور میسیج ٹائپ کرنے لگی۔ ریز پلیز، یہاں ملنا ممکن نہیں، تھوڑا ویٹ کرو، ہم شام میں مل لیں گے۔ زوریز نے جب سے میسیج دیکھا تو اس کے چہرے کا زاویہ بگڑا۔ اس نے اسی وقت اسے کال ملائی، کیونکہ عائزل اس وقت گھر پر اکیلی نہیں تھی، ارتضیٰ بھی وہاں موجود تھا۔ کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی میری؟ دوسری بار رنگ ہونے پر اس نے کال ریسیو کی، جس پر دوسری جانب سے دہاڑنے کی آواز آئی۔ وہ ناسمجھی سے موبائل اسکرین کو دیکھنے لگی۔ ریز، یہ تم ہو؟ اس نے بے تکا سوال کیا۔ نہیں، ریز کا باپ۔ عائزل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کل سے تم آخر کس طرح سے پیش آ رہی ہو میرے ساتھ؟ عائزل خود حیران تھی، آخر زوریز اس سے اتنے غصے سے کیوں پیش آ رہا تھا۔ ریز کول، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عائزل نے نرمی سے کہا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے یہ تم خود سے پوچھو کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب سے وہ الو کا پٹھا وہاں آیا ہے تمہارا رویہ سمجھ سے باہر ہے۔ زوریز نے سر پکڑ کر کہا، جبکہ لہجہ اب بھی سخت تھا۔ زوریز، میں نے صرف تمہیں اتنا کہا ہے کہ ہمارا اب ملنا مشکل ہے، اور گھر میں تو ناممکن ہی ہے۔ عائزل نے اسے سمجھانا چاہا۔ میرا جگر مجھے مجبور کر رہا ہے یہ ناممکن کام کرنے کو، لیٹس سی۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا فون بند کر گیا، جبکہ عائزل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر اب کرنے کیا والا ہے۔
आइज़ल ने उसे कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। अभी वो सर पकड़े अपने बिस्तर पर बैठी ही थी, जब किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। जैसे ही आइज़ल ने दरवाज़ा खोला, वो अपनी गहरी काली आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था। आइज़ल उसे अचानक से देखकर घबराई। अंदर आ जाओ जल्दी। आइज़ल ने उसे हाथ पकड़कर अंदर की जानिब खींचा और धड़की आवाज़ से दर लड़की आवाज़ से दरवाज़ा बंद हुआ। अर्तज़ा, जो इस वक्त किचन में खड़ा फ्रिज से पानी निकाल कर पी रहा था, अचानक से धड़की आवाज़ पर चौंका। तुम्हें मैंने मना भी किया था ना, फिर भी तुम यहाँ आ गए। तुम एक दिन मुझे सचमुच मरवा दोगे। आइज़ल उसे घूरते हुए बड़बड़ाने लगी, जबकि वो खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। जबकि दूसरी जानिब अर्तज़ा अंदर से आने वाली आवाज़ पर उसके कमरे की जानिब बढ़ा। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि जिद ना किया करो, सब कुछ आसान नहीं होता। तुम्हारी हर जिद पूरी नहीं कर सकती मैं, समझे तुम। आइज़ल ने इस बार धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, जबकि अर्तज़ा दरवाजे पर कान लगाए आवाज़ सुन चुका था। समझती क्या हो खुद को तुम? हाँ, हर बार तुम्हारी बात मानूंगा मैं। बात सुनो मेरी, लोगों का खौफ होगा तुम्हें, मगर जोरेज़ दुर्रानी की डिक्शनरी में डर का कोई सीन है ही नहीं। वो उसे अपनी जानिब खींचता हुआ सख्त लहजे में मुखातिब हुआ। आइज़ल उसके अचानक वाले अमल पर उसके सीने से आ लगी थी, जबकि अचानक से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई देने पर अर्तज़ा सवालिया नज़रों से उस बंद दरवाजे को देखने लगा। रेस छोड़ो मुझे। आइज़ल को समझ नहीं आ रहा था उसे अचानक से हो क्या गया था, मगर जोरेज़ छोड़ने के मूड में तो था नहीं, बल्कि उसकी मज़ाहमत पर जोरेज़ की गिरफ्त मज़ीद बढ़ती चली जा रही थी। वो उसे अपने बेइंतहा करीब कर चुका था। आइज़ल आंखें नीचे खड़ी थी। तभी अर्तज़ा ने हाथ के पूरे पूरे ज़ोर से दरवाज़ा ढकेला, जिससे अचानक से वो दोनों दरवाजे के साथ खड़े अर्तज़ा को देखने लगे। उन्हें इतना करीब देखकर अर्तज़ा के पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। अब आगे आह, एक जोरदार तमाचा उसके रुखसार की जीनत बना था। काजिम साहब की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उनके तमाचे से वो दूर जा गिरी थी, जबकि अर्तज़ा सामने कमर पर हाथ टिकाए खड़ा ये तमाशा देख रहा था। कौन था वो लड़का? क्या कर रहा था वो तुम्हारे कमरे में? काजिम साहब ने घुर्राते हुए पूछा, जिस पर वो डरी थी। उसका पूरा जिस्म काँप रहा था, चेहरा सुर्ख हो चुका था, जबकि काजिम साहब अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ में थे। अर्तज़ा ने जब उन दोनों को एक साथ देखा तो आइज़ल पर भड़क उठा था और साथ ही साथ जोरेज़ को तड़ी लगा रहा था। उसका ये रवैया जोरेज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसी वजह से जोरेज़ ने उसके ऐसे लहजे पर उसे बहुत मारा था। आइज़ल ने न जाने कितनी कस्में देकर उसे वहाँ से जाने का कहा था। इस पर जोरेज़ आइज़ल को बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया था। कासिम साहब, जो किसी ज़रूरी काम से बाहर थे, अर्तज़ा की एक कॉल पर वहाँ पहुँच गए थे। उनके आते ही अर्तज़ा ने उन्हें तमाम बातों से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर वो काफ़ी गुस्से में थे। मैंने पूछा कौन था वो गैर शख्स, उसे खामोश पाकर वो फिर से भड़क उठे। डैड, वो कोई गैर शख्स नहीं है, मैं प्यार करती हूँ उससे, इनफैक्ट वो आपसे ही मिलने वाला था। आइज़ल ने सफाई पेश करते हुए कहा, जिस पर वो बहुत मज़ीद गुस्से से उसे घूरने लगे। आइज़ल, क्या वाकई तुम्हारी तरबियत मैंने की थी? क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि तुम किसी गैर शख्स के साथ ताल्लुकात कायम रखो? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक बार भी अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हारे दिल में? उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, जिस पर आइज़ल अपने आंसुओं को साफ करती हुई उठ खड़ी हुई। डैड प्लीज़, आप गलत ना समझें, हम सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे। वो आप ही से मिलने के लिए यहाँ आया था ताकि वो आपसे बात कर सके। आइज़ल ने नम लहजे में कहा, मगर वो उसे अफसोस भरी निगाहों से देखने लगे। अंकल, क्या आपने उसे सब सच नहीं बताया था कि हमारा क्या रिश्ता है? क्या मैं एक ऐसी लड़की के साथ रह पाऊंगा जो गैर शख्स से मिलती रही है? अर्तज़ा बीच में बोल उठा, मुझे अगर पता होता मेरी नाक के नीचे ऐसा घटिया खेल रचाया जा रहा है तो मैं बहुत पहले ही तुम्हें पाकिस्तान भेज देता, क्योंकि हक है तुम्हारा इस पर। तुम जो चाहे सलूक कर सकते हो इसके साथ। कासिम साहब ने सद लहजे में अर्तज़ा से मुखातिब होकर कहा। उनके अल्फाजों पर आइज़ल ने नासमझी से उसे देखने लगी। आपने वाकई बहुत देर कर दी अंकल, मैं अभी इसी वक्त से तला नहीं। आगे वो कुछ कहता जब कासिम साहब ने उसे रोका। उनकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था। आइज़ल खामोश खड़ी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। अंकल, मत रोके मुझे, मैं अब मज़ीद अपनी ज़िंदगी इस लड़की के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता। अर्तज़ा ने भी सद लहजे में कहा, तुम इसे तलाक मत दो, तुम्हें कसम है मेरी। कासिम साहब के कहने की देर थी। आइज़ल को लगा उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। दूसरी तरफ, मैं आए कम इन सर। वो मशक्की सादा लिबास, पीले रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस, बालों को आज़ाद किए, सर पर दुपट्टा पहने उसके स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ी इजाज़त मांगने लगी। वो जो खिड़की की जानिब रुख किए कुर्सी पर बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी नर्म मुलायम आवाज़ सुनकर एक तरफा मुस्कुराने लगा। चेयर घुमाकर वो सामने रखे टेबल पर हाथ टिकाए सामने खड़ी लड़की का बगौर जायज़ा लेने लगा।
تعبیر اس کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر اندر ہی اندر نروس فیل کر رہی تھی، مگر آتش درانی کے لیے آج کا دن اس کی جیت کا دن تھا، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ آخر کار پورا ہو چکا تھا۔ وہ اسے سر تا پیر دیکھ کر ایک نظر اس کی ترچھی نگاہوں سے ٹکراتے ہوئے یک طرفہ مسکرایا۔ یس مس تعبیر علی۔ وہ اپنی تمام کاغذات کی فائل کو ہاتھ میں لیے اندر کی جانب بڑھی اور ٹیبل کی دوسری طرف لگی 2 کرسیوں میں سے ایک پر آ بیٹھی، جبکہ وہ اسے اپنی نیلی پرکشش آنکھوں میں جکڑنے کی کوشش میں تھا۔ تو فائنلی آپ میرے مینشن پر ملازمت کے لیے آ ہی گئی، اس نے ایک انداز سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ تعبیر کو اس کی حرکتیں پہلے ہی زہر لگتی تھی، نہ جانے وہ آگے اسے کیسے برداشت کر پائے گی۔ اسسٹنٹ کی جاب کے لیے سر، تعبیر نے اس کا جملہ درست کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرایا۔ میری نظر میں دونوں ایک ہی بات ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تعبیر نے اپنے ڈاکیومنٹ اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ ہاتھ میں تھامے وہ جائزہ لینے لگا۔ گریٹ، ویسے میں آج بہت خوش ہوں، لیکن ساتھ تھوڑا حیران بھی۔ آتش نے تعبیر کو تجسس میں ڈالنا چاہا، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ خوش اس لیے ہوں کہ مس تعبیر علی نے آخر کار غلامی قبول کر ہی لی، لیکن حیران اس لیے ہوں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کچھ وقت پہلے کسی معصوم سی نازک سی خوبصورت سی لڑکی نے مجھے اپنے نازک سے لبوں سے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ مر تو سکتی ہے، لیکن آتش درانی کی غلام نہیں بن سکتی۔ وہ طنزیہ کہتا ہوا خود اپنی ہی بات پر مسکرایا، جبکہ تعبیر خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خیر مبارک ہو مس تعبیر علی، آپ کی جاب کنفرم ہو چکی ہے۔ آپ آج ہی سے اپنی جاب جوائن کریں گی اور اب سے ہمیشہ ہم دونوں ساتھ۔ زمانی الفاظ کہتا ہوا وہ رکا، جس پر وہ سخت تاثرات لیے اسے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے، اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے کہتا ہوا وہ اس کے آگے ہاتھ بڑھانے لگا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ آتش تعبیر بھی تعبیر تھی، اس نے آتش کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو بری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈاکیومنٹس وہاں سے اٹھائے اور واپس جانے لگی۔ سنیے مس تعبیر علی، اس کے بڑھتے قدم رکے تھے جب آتش نے اس کا نام پکارا تھا۔ جیسا کہ آج سے آپ اپنی جاب پر آ چکی ہے، تو میری پروڈیوسرز کے ساتھ میٹنگز، میری فوٹو شوٹ کا وقت، تاریخ، جگہ اور تمام دوسری میٹنگز کی ڈیٹیلز سے آپ مجھے انفارم کریں گی، اور میرے شوٹنگ کے دوران بھی آپ میرے ساتھ ہی ہوں گی۔ آتش درانی نے سنجیدگی سے کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب جب وہ یہ جاب جوائن کر ہی چکی تھی تو آتش درانی کی ہر بات کو ماننا اس کے کاموں میں سے ایک تھا۔ میں نے اولڈ اسسٹنٹ کو فائر کر دیا ہے، وہ جاتے جاتے آپ کو تمام کام سمجھا دیں گے۔ آتش نے ایک نظر اس کی نازک سی گردن کے نازک سے نیکلس پر ڈالی اور اپنے جذباتوں کو قابو کرتا ہوا وہ اپنی بات مکمل کر کے رخ بدل گیا، جبکہ تعبیر بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ سالوں پہلے تمہاری موم کی ڈیتھ کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا، تب میں نے یہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر تمہیں یہاں چھوڑنے کے حق میں نہ تھا، کیونکہ تم میری ذمہ داری نہیں تھی، تم میری ذمہ داری تھی، میں تمہیں لے کر بہت فکر مند رہنے لگا تھا۔ کاظم صاحب اسے تمام حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ سامنے صوفے پر ساکت سی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن پھر ارتضیٰ کے والد جو میرے گہرے دوست تھے، اس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور اسی وقت تمہارا ہاتھ ارتضیٰ کے لیے مانگا تھا، کیونکہ تم لوگ بہت چھوٹے تھے، اس لیے یہ بات کسی کو بھی بنا بتایا ہم نے تمہارا نکاح ارتضیٰ سے کر دیا تھا، اور تب سے اب تک تم اس کی امانت تھی۔ کاظم صاحب نے اسے تفصیل سے بتایا، جبکہ آئزل کو اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے تمہارا نکاح اس لیے کروایا تھا تاکہ مجھے تمہیں کسی غیر کے ہاتھ نہ رخصت کرنا پڑے، تم میرے پاس میری آنکھوں کے سامنے رہو، مگر تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے آئزل، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کاظم صاحب نے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ آئزل وہیں بیٹھی ماضی میں کیے گئے فیصلے پر ماتم منا رہی تھی۔ یعنی میں کسی اور کے نکاح میں رہ کر ایک غیر شخص سے مل رہی تھی، اس کے دل نے ملامت کیا تھا، یعنی میرے تمام خواب، میری خواہشات، وہ سب، مستقبل کی تیاری، وہ سب کچھ، کیا وہ ایک برا خواب تھا جو ٹوٹ گیا؟ بے ساختہ اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے تھے، وہ آج مکمل ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے گنہگار بنا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کس طرح اس کی زندگی نے ایسا کٹھن رخ موڑا تھا، وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ سر آتش، آج شام 7 سے 8 بجے تک قریشی پروڈکشن کے اونر سے میٹنگ ہے، جو آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے ساتھ والے مینشن پر رکھی گئی ہے۔ آتش درانی اس وقت اپنے کمرے میں موجود سگریٹ نوشی میں مصروف تھا جب وہ دروازہ نوک کر کے اندر آ کر اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تعبیر کا انداز پہلے سے الگ تھا، شاید اس نے اس جاب کو قبول کر ہی لیا تھا۔ کینسل کر دو،
وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کش لینے لگا، جبکہ تعبیر اس غصیلے شخص کی عجیب بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ سر، بٹ انہیں آنے میں صرف 10 منٹ باقی ہے، آپ نے ہی کہا تھا ان کے آنے سے 10 منٹ پہلے میں آپ کو انفارم کروں۔ تعبیر نے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر آتش آنکھیں کھولتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ ایک پل کے لیے تعبیر اس کی نیلی آنکھوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل وہ نظریں چرا گئی۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، میرا کسی سے بھی کیسی بھی میٹنگ کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا واپس آنکھیں بند کر گیا، جبکہ تعبیر نے اس بدمزاج شخص کو مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ ہاتھ میں لیے ٹیبلٹ پر آج کی میٹنگ کینسل کرنے لگی۔ آتش نے ایک نظر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو سامنے کھڑی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی۔ خود پر اس کی نظریں محسوس کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جس پر آتش نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ ڈن سر، تعبیر نے مختصر سا کہا اور واپس جانے لگی۔ رکو، اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، جس پر تعبیر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ چیک کر کے بتاؤ کل میری شوٹنگ کا وقت کیا ہے؟ اوکے سر، اس کے پوچھنے پر وہ ٹیبلٹ میں نظریں مرکوز کیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ سر، کل صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک، تعبیر نے اسے آگاہ کیا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک، اور فوٹو شوٹ؟ سر، کل رات 9 بجے سے 12 بجے تک ان ڈیزائر گارڈن میں۔ تعبیر نے چہرے پر آتے بالوں کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہا، جبکہ آتش کی نظر اس کی گردن پر مرکوز تھی۔ کینسل کرو، آتش نے حکم دینے والے انداز میں کہا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سر، اگر یہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے تو اب 2.5 کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو، تعبیر نے حیرانی والے انداز میں کہا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے وہ کرو، میں اپنے موڈ پر چلتے ہوئے فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتا، اور ویسے بھی کل شام میرے مینشن پر پارٹی ہے، ان بیکار فوٹو شوٹس کے چکر میں اپنی پارٹی کینسل نہیں کر سکتا، آتش درانی نے ایک انداز سے کہا۔ تعبیر نے اس کی باتوں سے اس کی بات کرنے کے انداز سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ واقعی میں کوئی عام شخص تو نہ تھا، وہ بہت مخصوص قسم کا سوچ کا مالک تھا۔ اوکے سر، تعبیر نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموش کھڑی ہو گئی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ آتش نے اسے وہاں کھڑا پا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، میرا ٹائم ختم ہو گیا، اب مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اس نے اجازت مانگی تھی یا اپنا ارادہ بتایا تھا۔ اس کی بات پر آتش کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اپنی پیشانی پر شکن لیے غور سے اسے دیکھنے لگا، جس پر تعبیر تھوڑا نروس ہوئی۔ ہو آر یو؟ آتش کے سوال پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ اس بار اونچی آواز میں پوچھنے لگا، جس پر وہ تھوڑا ڈری تھی۔ تعبیر علی، اس نے خوفزدہ ہو کر مختصر سا جواب دیا، مگر اس وقت تم یہاں میری غلامی میں ہو، یعنی صرف ایک نوکر، اور میں تمہارا مالک، تو اس لحاظ سے تم میرے حکم پر چلو گی، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس پر وہ ایک آئیبرو کا زاویہ بنایا اسے دیکھنے لگی۔ آخر کیا تھا وہ شخص جو وہ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ فی الوقت تو میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، تو اب تم گھر جا سکتی ہو، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، لیکن یاد رہے تم میری اسسٹنٹ ہو، فل ٹائم نہ صحیح، مگر جب تک میرے تمام کاموں سے فارغ نہ ہو جاؤ تمہیں گھر جانے کی پرمیشن بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ خاموش کھڑی اس مغرور شخص کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ وہ اپنی مخصوص انداز میں اسے سمجھاتا ہوا جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اوکے سر، نیکسٹ ٹائم خیال رکھوں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جاب کے علاوہ وہ اس شخص سے کسی اور طرح پیش آئے، اس لیے ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ کھڑا پھر سے اسے روکنے کے لیے کوئی نئی بات سوچ رہا تھا۔ تعبیر علی، اس کے کمرے سے باہر آتے ہی آتش نے رعبدار آواز میں پکارا۔ اس بار وہ غصے سے مٹھیاں بھیجے کھڑی ضبط کرنے کی کوشش میں تھی۔ جی؟ وہ بمشکل پلٹتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ کھڑا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس بار اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ آتش کی نگاہیں اس کے چہرے کے نقوش پر سے گردن پر آ ٹھہری۔ کل سے تم اس طرح کے کپڑے نہیں پہنو گی، میں نے ڈیزائنر سے بات کی ہے، گھر سے یہاں آ کر تم پہلے کپڑے تبدیل کرو گی اور پھر میرے سامنے آؤ گی۔ آتش درانی حکم پر حکم دے جا رہا تھا۔ آخر وہ کس قدر عجیب انسان تھا، کیا وہ واقعی خود کو کسی سلطنت کا شہزادہ سمجھتا تھا؟ وہ آئیبروز کا زاویہ بنائے اس بار اسے گھورنے لگی۔ وہ کیا ہے نا، ان کپڑوں میں تم ایک مجبور، بے بس، لاچار لڑکی لگ رہی ہو۔ اب غلام تو تم ہو ہی، لیکن یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گی، سب کے سامنے تم آتش درانی کی اسسٹنٹ کی حیثیت سے پیش آؤ گی، تو تمہارا آؤٹ فٹ بھی میچیور گرل کی طرح ہونا چاہیے نا۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ جتاتے ہوئے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے ادا کرنے لگا۔ تعبیر نے غصے سے آنکھیں میچ لی۔
اب تم جا سکتی ہو، اور یاد رہے کل وقت پر آنا، کیونکہ کل 11 بجے میری شوٹنگ ہے۔ اس سے 2 گھنٹے پہلے تم مجھے یہاں حاضر ہو جائیے۔ وہ کیا ہے نا، اگر کوئی کام میرے دیے گئے وقت کے مطابق نہ ہو تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، اس نے بھرم والے انداز میں کہا، جبکہ آخری جملے پر وہ تعبیر کو خوفزدہ کرنے کی کوشش میں تھا، جو بنا کچھ کہے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ ایک طرفہ مسکراہٹ لیے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی اور تم مجھے اب کال کر رہی ہو، صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہارا سارا دھیان میرے بجائے اس 2 ٹکے کے نمونے پر ہے؟ وہ جو بمشکل اپنے بخار میں تپتے وجود کو زحمت دے کر اسے فون کر چکی تھی، اب اس کے تلخ لہجے پر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکی۔ آئس تم رو رہی ہو؟ وہ اس کی مدھم سی سسکیوں پر تڑپ اٹھا تھا۔ آئزل نے اپنی چھوٹی سی ناک کو رگڑتے ہوئے اپنی سسکیوں پر قابو کیا۔ آئس میری جان، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے میری جان کو؟ اس بار اس کا لہجہ تو توقع سے زیادہ نرم تھا۔ زوریز، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آئزل کی آواز سے ہی لگ رہا تھا اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آئزل، ہوا کیا ہے؟ بتاؤ پلیز۔ زوریز کو اب تجسس ہو رہا تھا۔ زوریز، کیا ہم کل مل سکتے ہیں تمہارے گھر پر؟ آئزل نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ تم حکم کرو، ہم آج ہی مل لیتے ہیں، زوریز نے بے صبری سے کہا۔ نہیں، آج نہیں، کل، ہم کل ملیں گے، مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے، آئزل نے ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آئزل، جیسا تم کہو، مگر فی الحال مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا ہے تمہیں کیا تمہیں بخار ہے؟ اس نے پھر سے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں شاید۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، اس لیے اسے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ تبھی حریم اس کے لیے سوپ بنا کر لائی۔ آئزل، اٹھو، میڈیسن لے لو اور یہ سوپ بھی پی لو۔ آئزل، تم کچھ کھاؤ اور میڈیسن لو، ہم کل مل کر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ حریم کی آواز سن کر زوریز کو تھوڑی تسلی ہوئی اور اس نے اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ حریم، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، آئزل نے اپنی سرخ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بیزاری سے بولا، جس پر حریم اسے سختی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ اب ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ کیا کچا چبا جاؤ گی مجھے؟ آئزل نے اس کی نظروں کو نوٹ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ تم نہ بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھ رہی۔ دیکھو آئزل، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب آگے کا سوچنا ہے۔ اگر تم اپنی طبیعت پر غور نہیں کرو گی تو آگے کیسے سب کچھ ہینڈل کر پاؤ گی؟ اور ویسے بھی اب تو زوریز بھائی بھی ساتھ ہیں ہمارے۔ حریم نے نرمی سے اسے سمجھایا، جس پر آئزل خاموش ہو گئی۔ چلو شاباش، ابھی جلدی سے ختم کرو، اور پھر میڈیسن بھی تو لینی ہے نا۔ حریم نے بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر اسے سوپ پلایا اور دوائی کھلا کر سلا دیا، اور وہیں اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں آئزل سو چکی تھی اور اس کے بخار کی شدت بھی اب کم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف وہ صبح سے اٹھ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے سب کے لیے ناشتہ بنایا، پھر گھر کے دیگر دوسرے کام کیے، اور اب وہ فریش ہو کر اپنے گیلے بالوں کو سکھانے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی نظر سامنے لگی گھڑی میں گئی، جہاں 11 سے اوپر وقت ہو چکا تھا۔ تعبیر کو اب اپنی لاپرواہی پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ وہ آخر کس طرح اپنی جاب کو بھول سکتی تھی اور وہاں 11 بجے سے 2 گھنٹے پہلے پہنچنا تھا؟ تعبیر، کسی دن وہ غصیلا کھڑوس شخص طنز کر کے تمہاری جان ہی نہ لے لے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی جلدی سے ایک نیا سوٹ نکال کر پہننے لگی، اور اپنے بالوں کو مکمل سکھا کر اس نے جلدی سے جاب پر جانے کی تیاری کی۔ اپنے بابا کو خدا حافظ کہہ کر وہ جلدی گھر سے نکلی تو سامنے ہی بڑی سی عالیشان گاڑی کو کھڑا پایا۔ اسے شک ہوا تھا شاید یہ آتش درانی نے بھیجی ہو، مگر اپنا وہم سمجھ کر اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ تبھی گاڑی کا ڈرائیور نکل کر اس کی جانب آیا اور اپنا موبائل اس کی جانب بڑھانے لگا، جسے وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کال پر سر آتش درانی ہے۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا، اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے موبائل لے کر کان پر لگایا، تبھی کسی کی رعب دار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابھی اور اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر مینشن پہنچو، فاسٹ۔ وہ اسے اپنا حکم سناتا ہوا اسے بولنے کا موقع دیے بنا فون بند کر گیا، جبکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ آتش غصے میں تھا، اس لیے موبائل واپس ڈرائیور کو دے کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ اے ڈی کے مینشن پر موجود تھے۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھولا تو تعبیر اپنا پرس اور موبائل لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری طرف تمہارے ایک بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں تم سے کتنی بار کہوں کہ میں تمہارے اس گھٹیا بیٹے جمال کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا؟ لگتا ہے تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آئے گا، مجھے کورٹ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔
افتخار صاحب اس کی گھٹیا اور بے مقصد باتوں پر جھنجھلا اٹھے، جس پر دوسری جانب سے صرف کہا سنائی دیا جو انہیں مزید تجسس میں مبتلا کر گیا۔ افتخار علی، تم بالکل ویسے ہی ہو جیسے کئی سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ کیا یہ بات بھول گئے؟ تعبیر کے پیدا ہوتے ہی ہمارے خاندان کے رواج کے مطابق اس کا رشتہ جمال علی سے طے پایا تھا، تو اب وہ اسی کی دلہن بنے گی۔ دوسری طرف سے رعب در آواز میں یہ جملات ادا کیے گئے، جس پر انہوں نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کم از کم میں جب تک زندہ ہوں میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اسے ارادہ بتاتے ہوئے دل میں عہد کرنے لگے۔ یہ تو ایک سنگین مسئلہ ہے، چلو کوئی نہ، اس کا بھی حل ڈھونڈ نکال ہی لیں گے ہم، اگر سمدھی ہی سمدھی کے کام آتا ہے۔ مانی خزی سے کہتا ہوا وہ فون بند کر گیا، جبکہ افتخار صاحب ایک بار پھر پریشانی کے زد میں آ چکے تھے۔ جب وہ مینشن کے اندر آئی تو سامنے کچھ ملازم سر جھکائے کھڑے تھے، جیسے شاید کچھ ہوا ہو۔ تعبیر نے ناسمجھی سے ملازموں کو دیکھا جن کے چہروں پر خوف نمایاں تھا۔ ابھی وہ یہی کھڑی صورتحال کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی جب آتش درانی کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ایک دم چونکی، سب کے سب نوکر کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تعبیر کی نظر اس کے کمرے کے بند دروازے پر گئی، جو دھڑام کی آواز سے کھلا اور ایک ملازم بڑی بے دردی سے باہر آ گرا، جس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، حالت ناقابل یقین تھی۔ صاحب جی، مجھے معاف کر دے، خدا کا واسطہ مجھے بخش دے۔ وہ مسلسل گڑ گڑاتے ہوئے بے بسی سے زمین پر پڑا اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت پر جہاں سب ملازم اپنے انجام کا سوچ کر کانپنے لگے، وہیں تعبیر کو اس لاچار غربت کے مارے آدمی پر ترس آنے لگا۔ معاف کروں ہاں؟ وہ جو اب تک ترس کھائی ہوئی نگاہوں سے اس ملازم کو دیکھ رہی تھی، اس بھپرے ہوئے شیر کے اچانک کمرے سے باہر آنے پر خفگی سے اس سرفرے انسان کو دیکھنے لگی جو اس وقت صرف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، جس سے اس کی ورزشی مجسمت صاف واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کیسے معاف کروں ہاں؟ جو غلطی تم نے کی ہے وہ ناقابل برد معافی ہے، سمجھے؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور ایک آئندہ کے بعد اپنی یہ منحوس صورت میرے سامنے نہ لانا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے دور ڈھکیلتا ہوا ایک نظر نیچے کی جانب کھڑی تعبیر پر ڈال کر اندر چلا گیا، جبکہ اس کی نظروں سے ہی تعبیر کو خود خوف آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس شخص کے سامنے کیسے جائے گی۔ تمہیں اندر آنے کے لیے اسپیشلی انویٹیشن دینا پڑے گا۔ وہ پلٹ کر واپس باہر آیا اور تعبیر سے مخاطب ہوتے ہوئے باقاعدہ گھرانے لگا، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اوپر کی جانب چل دی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو وہ سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ سوری سر، میں لیٹ ہو گئی، تعبیر نے مختصر سے الفاظ کہے اور نظریں جھکا گئی، جبکہ آتش درانی مسلسل اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ، ہینڈ بیگ لیے وہ آج ہی بہت سادہ سی لگ رہی تھی، جبکہ بال دوپٹے کے اندر آزاد تھے۔ لیٹ؟ اسے تم لیٹ کہتی ہو؟ وہ بغور اسے گھورتے ہوئے گمبھیر لہجے میں مخاطب ہوا، جس پر تعبیر اسے دیکھنے لگی۔ تم جانتی بھی تھی کہ آج 11 بجے میری شوٹنگ ہے اور تم اب آ رہی ہو، جبکہ میں نے تمہیں اس سے بھی 2 گھنٹے پہلے کا وقت دیا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ سوری سر، میں مصروف تھی تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تعبیر اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے بار بار اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔ آتش نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھا۔ مصروف؟ تعبیر علی، اب تک تو تمہیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ تمہاری ساری مصروفیات صرف میرے کاموں کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ وہ ذو معنی الفاظ کہتا ہوا اسے حیرت سے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تعبیر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ ایک اسٹائل سے کھڑا ہو کر اس کی جانب آیا اور بالکل سامنے آ رکا۔ مطلب صاف ہے، میں چاہتا ہوں آج سے تم صرف میرے کام میں مصروف رہو، میں چاہتا ہوں تم صرف میرے بارے میں سوچو۔ آتش نے لہجے میں خماری لائے اپنی نظریں اس کی نازک سی گردن پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، جبکہ تعبیر کو اس کی یہ معنی خیزی سے کہے گئے الفاظوں کا مطلب بالکل سمجھ نہ آیا تھا، جس پر وہ آئی بروز کا زاویہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب میرے کام کے بارے میں سوچو۔ اپنی بات درست کرتا ہوا وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دوسری جانب رخ کر گیا۔ تعبیر کو وہ شخص بالکل سمجھ نہیں آتا تھا۔ آخر کس قدر عجیب شخصیت کا مالک تھا وہ؟ کبھی کچھ تو کبھی کچھ اور ہوتا تھا۔
سر نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، تعبیر ندھی میں لہجے میں تلافی کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم ایسا میں ہونے بھی نہیں دوں گا۔ آتش نے ایک نظر آئی برو اچکائے اس کی جانب دیکھا جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کل سے تم میرے اٹھنے سے پہلے میرے مینشن پر موجود ہوگی۔ میرے اٹھنے سے پہلے میرا پہننے والا اگلا ڈریس، میرا بریک فاسٹ، میری شوٹ وغیرہ کی جھنجھٹ تم خود سنبھالا کرو گی۔ وہ حیرانگی سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھے جا رہی تھی جو شوہروں کی طرح اس پر حکم صادر کیے جا رہا تھا۔ تعبیر کو وہ اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ کل سے تم روز خود مجھے میرے روم میں اٹھانے آیا کرو گی، ورنہ اپنی شوٹ مس یا لیٹ ہونے کا سارا حساب میں تم سے لوں گا۔ ایک اور بار اس نے لہجے میں سختی لائے سامنے کھڑی لڑکی کو ڈرایا۔ اور یاد رہے کل اگر تم وقت پر نہ آئی تو میں تمہیں یہاں پرماننٹ رکھ لوں گا، اور پھر ایسا نہ ہو اس دن کے بعد سے تم مجھے نہیں بلکہ میں خود تمہیں اٹھانے آؤں۔ وہ معنی خیزی سے کہتا ہوا ایک طرفہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جو خاموش کھڑی سخت تاثرات لیے اسے گھور رہی تھی۔ اب سارا وقت یہیں کھڑے رہ کر گزار دینا ہے، جا کے چینج کرو، اپنا حلیہ درست کرو، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، ناؤ گو۔ وہ حکمیہ انداز میں کہتا ہوا خود وارڈروب کی جانب چل دیا جبکہ وہ خاموشی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی نیچے کی جانب چلتی تھی۔ دوسری طرف حریم جی مجھے نہیں پتا، مجھے آپ سے آج ہی ملنا ہے، دل کر رہا ہے میرا، پلیز مان جائے نا۔ وہ معصومیت بھرا میسج لکھتا ہوا دل پر ہاتھ رکھے اسے یاد کرنے لگا تھا جبکہ دوسری جانب وہ اس کا میسج پڑھ کر بوکھلا اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے شاویز، میں یونیورسٹی میں ہوں، یہاں سے نہیں آ سکتی۔ وہ اس وقت ڈانسنگ کلاسز میں بزی تھی مگر ساتھ ہی شاویز سے میسج پر بات بھی کر رہی تھی جبکہ اس کا میسج پڑھ کر شاویز کے چہرے کا زاویہ بگڑا۔ مگر مجھے آج ہی ملنا تھا۔ اس کے پاس ایک اور بار شاویز کا میسج ریسیو ہوا جس میں میسج کے آگے سیڈ ایموجی بھی تھے جسے دیکھ کر بے ساختہ حریم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ اس نے اپنا میسج سینڈ کیا، پھر کافی دیر تک رپلائی نہ آنے کے بعد وہ اپنی باقی کی کلاسز میں مصروف ہو گئی۔ اب بھی اس کے 2 لیکچر باقی تھے جب شاویز کی کال آنے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے کال ریسیو کی کیونکہ وہ اس وقت لیکچر میں بزی تھی اور سب سے پیچھے بیٹھنے کے بعد اسے کال ریسیو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ کہو شاویز کیا ہوا؟ اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ حریم جی لیکچر ختم ہوتے ہی باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، شاویز نے سادہ سے لہجے میں کہا جس پر وہ حیران ہوئی۔ کیا باہر؟ مگر ابھی، میرا مطلب۔ ابھی آگے وہ کچھ کہتی جب حریہ کی نظر حریم پر گئی۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا مگر اب اسے کنفرم ہونے لگا تھا کہ حریم اور شاویز کے درمیان کچھ تھا۔ وہ سیٹ سے اٹھی۔ سر کیا آپ حریم کو آگے والی سیٹ پر بٹھا دیں گے؟ یہ کب سے موبائل پر لگی پڑی ہے، اس کی بک بک کے چکر میں مجھے لیکچر سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی جس پر سب لوگ حریم کی جانب متوجہ ہوئے جس نے جلدی سے کان پر سے فون ہٹا کر اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ مس حریم آپ لیکچر کے دوران موبائل یوز کر رہی ہیں، آپ کو ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پروفیسر کے سخت لہجے پر جہاں وہ ڈری تھی وہیں حوریہ فاتحانہ انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سو سوری سر، وہ میری فرینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اسی کی کال تھی، وہ کھڑے ہوتے ہوئے شرمندہ سے انداز میں کہنے لگی۔ تو آپ موبائل سائلنٹ کیوں نہیں کر دیتی یا پھر کلاس سے باہر چلے جائے تاکہ آپ کی وجہ سے باقی کے اسٹوڈنٹس ڈسٹرب نہ ہوں۔ پروفیسر اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر چکے تھے جس پر شرمندہ سے انداز میں ایک نظر حوریہ پر ڈال کر اپنا بیگ لیے باہر چلی گئی۔ اور نہیں تو کیا، نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، ان پڑھ جاہل لوگ۔ حوریہ اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے ایک سٹائل سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بڑبڑائی تھی۔ اس حوریہ کی بچی کو آخر مجھ سے مسئلہ کیا ہے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی الٹی حرکت کر کے ہی دم لیتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کب گزرے گی یہ 4 سال، پتہ نہیں کب گزریں گے 4 سال اور کب جان چھوٹے گی اس حوریہ نامی بلا سے میری۔ وہ باقاعدہ تیز آواز میں بڑبڑاتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل آئی جہاں شاویز اسی کے انتظار میں تھا۔ حریم جی کیا ہوا ہے، اتنی غصے میں کیوں ہیں آپ؟ شاویز اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ چکا تھا یقیناً اس نے ایسے ہی کال نہیں کاٹی تھی۔ حریم بنا کچھ کہے بائک پر آ بیٹھی تو اس نے ڈرائیو سٹارٹ کر دی۔ حریم جی پلیز کچھ تو بتائے، ہوا کیا آخر؟ کافی دیر بعد وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ پر رکے تھے۔ شاویز اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا جبکہ حریم کا موڈ اب بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ہونا کیا ہے آخر؟ یہ حوریہ کی بچی ہر جگہ اپنا نمبر بڑھانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، سب کے سامنے اس نے میری انسلٹ کی ہے۔
شاہویز کی توقع سے کئی زیادہ غصے میں تھی وہ، جبھی تو بھڑک کر کہنے لگی، جبکہ شاہویز نظریں اس کی سرخ ناک پر جمائے اسے دیکھنے لگا۔ تو آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاہویز کے معصومانہ سوال پر حریم اسے گھورنے لگی۔ تمہاری وجہ سے۔ شاہویز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری وجہ سے؟ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا حریم جی؟ اس نے انتہائی معصومیت سے کہا، جس پر حریم ایبرو اچکائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی، جبھی مجھ سے جلتی ہے، جل ککڑی کہیں کی۔ وہ ناک کے نتنے پھلائے غصے سے کہنے لگی، جس پر شاہویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ تبھی اس نے آرڈر دیا اور پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اسے اپنی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ جو غصے میں تھی آنکھیں چھوٹی کیے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا تھا، آپ غصے میں بھی کتنی کیوٹ لگتی ہو، بالکل ڈال جیسی۔ شاہویز کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، جس پر حریم نے بلش کیا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔